اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ وسلام کے فضائل، خصائل اور شمائل علم الاعداد اور علم الحروف کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ تفسیر نور الثقلین میں سورہ قلم جلد 8 میں لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو فرمایا تھا کہ حروف ابجد کی تفسیر سیکھو، اس میں کائنات کے تمام عجائبات ہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے آج ہم نے۔ قرآن مجید میں کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ انہی حروف میں سے ایک حرف ہے نون۔ علم الحروف میں 3 حروف ایسے ہیں کہ جب یہ بولے جاتے ہیں تو جس حرف سے شروع ہوتے ہیں اسی حرف پر ختم ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں حروف دوائر کہا جاتا ہے۔ دوائر جمع ہے دائرے کی، کیونکہ دائرہ بھی جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اور اللہ جانے کیا راز چھپا ہے اس حقیقت میں کہ یہ تمام حروف دوائر ترتیب حروف تہجی میں ایک ساتھ ہیں۔ پہلا حرف دوائر ہے میم، دوسرا حرف دوائر ہے نون اور تیسرا حرف دوائر ہے واو۔ میم جب بولا جاتا ہے تو میم چھوٹی یہ میم کی آواز دیتا ہے۔ میم شروع بھی میم سے ہوتا ہے اور ختم بھی میم پر ہوتا ہے، اور میم کے پہلے میم کے نیچے زیر ہے۔ نون جب بولا جاتا ہے تو نون واو نون کی آواز دیتا ہے۔ نون شروع بھی نون سے ہوتا ہے اور ختم بھی نون پر ہوتا ہے، اور نون کے پہلے نون پر ہے پیش، اور آخری حرف دوائر ہے واو۔ واو جب بولا جاتا ہے تو واو الف واو کی آواز دیتا ہے۔ واو شروع بھی واو سے ہوتا ہے اور ختم بھی واو پر ہوتا ہے، اور واو کے پہلے واو کے اوپر ہے زبر۔ تو اب ذرا حروف دوائر پر غور کیجئے۔ پہلے حرف دوائر کے نیچے زیر ہے، دوسرے حرف دوائر کے اوپر پیش ہے، اور آخری حرف دوائر کے اوپر زبر ہے۔ یعنی علم الحروف میں حروف دوائر فرعون صفت متکبروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ زیر ہو کر پیش ہو جاؤ تو زبر ہو جاؤ گے۔ اب اس کی تفسیر ہم یوں کریں گے کہ اللہ کے حضور میں جھک کر پیش ہو جاؤ، اللہ تمہیں زبردست بنا دے گا۔ سامعین، نون جب لکھا جاتا ہے تو یہ ایک ایسی بے ہے جس کا نقطہ اس کے اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ اسے صورت مکتوبی بھی کہا جاتا ہے، اور پورے حروف تہجی میں نون وہ واحد حرف ہے جو خود بھی حروف دوائر ہے، اور صورت ملفوظی یا قولی میں یہ سارے کا سارا حروف دوائر پر ہی مشتمل ہے۔ نون کا پہلا حرف نون حرف دوائر ہے، پھر واو بھی حرف دوائر ہے، اور نون پھر حرف دوائر ہے۔ نون کے باطن میں 2 حروف ہیں، واو اور نون۔ علم الاعداد کے حساب سے نون کے عدد ہیں 50 اور واو کے عدد ہیں 6۔ اب 50 اور 6 کو اگر ہم آپس میں جمع کریں تو یہ بنتے ہیں 56، اور 56 کو اگر آپس میں جمع کریں تو یہ 11 بنتے ہیں، اور علی کے عدد ہیں 110۔ 110 میں صفر کو حذف کریں تو وہ بھی 11 بنتا ہے۔ نون کے عدد بھی 11، علی کے عدد بھی 11، اور حرفوں کے راز مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا، جو نہ صرف شیعہ بلکہ غیر شیعہ کتب میں بھی موجود ہے۔ غیر شیعہ مفتی اعظم سلیمان قندوزی بلخی حنفی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ینابیع المودت میں بھی اس خطبہ کو نقل کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس مطبوعہ بیروت لبنان ہے تو اس میں صفحہ 461 میں لکھا ہوا ہے کہ علی فرما رہے ہیں، انا نون والقلم، میں نون ہوں اور میں قلم ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس ینابیع المودت اردو ترجمے والی ہے تو جلد اس کی 3 ہے، اور صفحہ 641 میں بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی دعویٰ جلی حروف میں موجود ہے۔ اور شیخ کمال الدین محمد بن طلحہ جو غیر شیعہ امام شافعی کے پیروکار تھے اور 652 ہجری میں فوت ہوئے، اپنی کتاب الدر المنتظم فی سر العظم میں بھی اسی خطبہ کو نقل کیا ہے۔ اور شہاب الدین احمد بن جلال الدین حسینی شافعی نے اپنی کتاب فضائل الثقلین من کتاب توضیح الدلائل علی ترجیح الفضائل صفحہ 160 میں بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی دعویٰ نقل کیا ہے کہ میں نون اور قلم ہوں۔ اور شیعہ کتاب نہج الاسرار خطبہ نون والقلم صفحہ 151 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سید شہاب الدین نے توضیح الدلائل میں لکھا ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کا مندرجہ ذیل خطبہ
बड़े बड़े फुजला और अकाबिर उलमा के हाथ का लिखा हुआ देखा है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातो वसलाम ने मिंबर कूफा पर फरमाया था कि मैं नून और कलम हूँ। और सैयद अली हुसैन अल मिलानी अपनी तालीफ नफहातुल अजहार फी खलासा अबकातुल अनवार जिल्द 10 सफ़ा 212 में भी इसी खुतबा को नकल करते हुए लिखते हैं कि अली फरमा रहे हैं कि मैं नून और कलम हूँ। और इसी किताब नफहातुल अजहार फी खलासा अबकातुल अनवार जिल्द 10 सफ़ा 405 में भी अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ये दावा दर्ज है कि मैं नून और कलम हूँ। और इसी किताब नफहातुल अजहार फी खलासा अबकातुल अनवार जिल्द 12 सफ़ा 81 में मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ये दावा दर्ज है कि मैं नून और कलम हूँ। और शेख अबुल हसन मरंदी ने अपनी किताब मजमाउन नूरैन सफ़ा 311 में भी मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का यही खुतबा नकल किया है, जिसमें मौला अली फरमा रहे हैं कि मैं नून और कलम हूँ। और सैयद मुस्तफ़ा आले सैयद हैदर काज़मी ने अपनी किताब बशारतुल इस्लाम फी अलामातुल महदी सफ़ा 114 में भी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ये दावा नकल किया है कि मैं नून और कलम हूँ। और सही मिन सीरतुल इमामुल अली सफ़ा 2274 में अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ये दावा दर्ज है कि मैं नून और कलम हूँ। अब जिसको एतराज है इस बात पर कि नून तो फकत एक हर्फ है, ये अली का नाम कैसे हो सकता है, तो जिस भी अकीदे से ताल्लुक है आपका, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगानी पढ़ें आप, तो आपको मालूम होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के वसी का नाम यूशा था। यूशा बेटे थे नून के, इसीलिए इन्हें यूशा बिन नून कहा जाता है। अब साबित हो गया कि नबी के वसी के बाप का नाम नून था। और अगर आपका ताल्लुक शिया फिरका से है, तो तफसीर नूर सकलैन जिल्द 8 सफ़ा 358 में सूरह सफ की पहली आयत के जेल में लिखा है कि जब मस्जिद कूफा में कुछ लोगों ने अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम से सवालात किए, तो उनमें से एक आदमी ने आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम से पूछा कि 6 अंबिया ऐसे हैं कि जिनके 2 नाम हैं, वो कौन हैं? तो हर खुशकोतर और छोटी और बड़ी चीज का इल्म रखने वाले वमन इंदहु इल्मुल किताब के मालिक ने फरमाया कि पहले नबी का नाम यूशा बिन नून है और उनका दूसरा नाम जुल्किफल है। दूसरे नबी का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है और उनका दूसरा नाम इसराइल है, जैसा कि आप सूरत पढ़ते हैं सूरह बनी इसराइल। फिर अली फरमाते हैं कि तीसरे नबी का नाम खिजर है, उनका दूसरा नाम हलीक है। फिर अली ने फरमाया कि चौथे नबी का नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, जिनका दूसरा नाम जुन्नून है। जी सामीन, आपने मुलाहिजा किया, यूनुस का दूसरा नाम है जुन्नून। और जिस लफ्ज के शुरू में जू आ जाए तो उसका मतलब होता है दो, जैसे जुल जिना, 2 परों वाला। अली अलैहिस्सलाम ने 5वें नबी का नाम जो बताया वो था हजरत ईसा और उनका दूसरा नाम मसीह बताया। और छठे नबी हैं हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका दूसरा नाम अहमद है। इन तमाम पर अल्लाह का दरूद व सलाम हो। और मौला अली अलैहिस्सलातो वसलाम से तारिक बिन शहाब ने एक हदीस नकल की है, जिसे हदीस तारिक भी कहा जाता है। ये हदीस ना सिर्फ मशारिक अनवारुल यकीन बल्कि बहुत सी शिया कुतब में लिखी हुई है। जब वक्त मिला तो आपको ये हदीस दीगर शिया कुतब से दिखा दूंगा। इसमें इमाम आली मुकाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातो वसलाम ने इमाम की खसूसियात, इमाम के मोजज़ात, इमाम की करामात, इमाम के औसाफ, इमाम के सैलिएंट फीचर्स बयान करने के बाद फरमाया कि जो आले मोहम्मद को पहचाने और उनसे हिदायत हासिल करे वो उनका है। अल्लाह ने उनको अपने नूरे अजमत से खल्क किया है और अपनी मुमलिकत का हुक्मरान बनाया है। बस आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के राजों का खजाना है और अल्लाह के मुकर्रब वली हैं। और अल्लाह का अमर काफ और नून के दरमियान है नहीं, बल्कि खुद आले मोहम्मद काफ और नून है। ये अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह की तरफ से बोलते हैं और अल्लाह के अमर से अमल करते हैं।
انبیاء کا علم ان کے علم میں ہے اور اوصیاء کا راز ان کے راز میں ہے اور اولیاء کی عزت ان کی عزت ہے، مگر وہ سمندر ہیں اور باقی قطرہ کی مانند ہیں، وہ صحرا ہیں باقی ذرے کی مانند ہیں۔ زمین و آسمان امام کے سامنے ایسے ہیں جیسے آدمی کے سامنے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی۔ وہ اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اس کی اچھائی اور برائی کو جانتا ہے، اس کے خشک و تر کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو ماضی اور مستقبل کا علم دے دیا تھا اور اس کو ورثے میں نبی کے منتخب اوصیاء نے پایا۔ جو اس کا انکار کرے وہ بدبخت ہے اور لعنتی ہے۔ اللہ کیسے کسی ایسے کو اپنے بندوں پر واجب الاطاعت بنا سکتا ہے جس سے آسمان اور زمین کے ملکوت چھپے ہوئے ہوں، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ 70 وجوہات کی طرف ہے۔ سامعین، یہ ہے نون کی وہ حقیقت جو یہ ناچیز جان پایا ہے، اور نون کی اصل حقیقت تو وہی جانتا ہے جو خود نون ہے۔ سامعین، انشاءاللہ آپ کو مزید ویڈیو میں علم العادات اور علم الحروف کے بارے میں محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ وسلام ویڈیو کی صورت میں دکھاتا رہوں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ وسلام کے فضائل، خصائل، شمائل اور مناقب ان پر واضح ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔